السلام علیکم بچوں، ہمارا سبق چل رہا تھا اخلاص و تقوی۔ تو اس میں ہم سوال نمبر 1 پڑھ رہے تھے، تفصیلی جواب دیں۔ تو اس میں الف جز اور بے جز ہو چکا تھا۔ آج ہم جیم جز پڑھیں گے۔ تو جیم جز پہ سوال ہے، تقوی کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ لیکن جیم جز پڑھنے سے پہلے الف اور بے جز جو ہمارا پہلے ہو چکا ہے اس میں کچھ تصحیح یعنی کہ کریکشن نوٹ کر لیں۔ تصحیح یہ ہے کہ الف اور بے جز میں ہیڈنگ پہلے نہیں بنوائی تھیں۔ تو سب سے پہلے الف جز کی ہیڈنگ نوٹ کر لیں۔ اس کی ہیڈنگ بنے گی اخلاص کا لفظی معنی، انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اخلاص کا مطلب۔ بے جز جو ہم نے پڑھا تھا وہ سوال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تقوی کی وضاحت کس طرح کی۔ تو بچوں اس کی ہیڈنگ بھی پہلے نہیں لکھوائی گئی تھی، تو آپ اس کی ہیڈنگ نوٹ کر لو۔ اس کی ہیڈنگ بنے گی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی زبانی تقوی کی وضاحت۔ تو یہ کریکشن تھی۔ تو آج ہم اس سبق کا سوال نمبر 1 اس کا جیم جز پڑھیں گے، جو ہے تقوی کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ تو بچوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں اسلامی تعلیمات کا لفظ بیان ہوا ہے سوال کے اندر، قرآنی تعلیمات نہیں۔ تو اس کے اندر قرآنی تعلیمات بھی آئیں گی اور اس میں احادیث کی روشنی میں تقوی کی اہمیت یا تقوی کے متعلق تعلیمات بھی آئیں گی۔ تو اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا جواب پیج نمبر 30 پہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اس میں آئے گا۔ آپ پہلے ہیڈنگ لکھو گے، یہاں پر اس کی ہیڈنگ لکھو گے تقوی کے بارے میں قرآنی تعلیمات، ایک ہیڈنگ یہ بنے گی۔ اور یہاں پہ آپ ہیڈنگ لکھو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تقوی کی وضاحت۔ تو یہ 2 ہیڈنگز ہیں۔ تو اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس سوال میں جو پہلی ہیڈنگ میں نے بنوائی، تقوی کے بارے قرآنی تعلیمات، سب سے پہلے یہاں پہ یہ لکھو گے۔ اس کے بعد اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا۔ یہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اور فرمایا تقوی کو اپنی پوری ہمت و استطاعت سے اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ سورۃ التغابن میں بیان ہوا۔ اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ زندگی کے آخری سانس تک تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور تقوی کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ان آیات سے تقوی کی اہمیت بخوبی ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو بچوں یہ تھا تقوی کے بارے میں قرآنی تعلیمات۔ اب قرآنی تعلیمات میں آپ نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تو بچوں تقوی کا مطلب ہے تقوی کا مطلب ہے ہر اس کام کو کرنا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، سچ بولنا،
نوافل ادا کرنا، صدقات دینا، غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور بھی بہت سارے حکم۔ اور ہر اس کام سے بچنے کا نام بھی تقوی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ مثال کے طور پر جھوٹ سے بچنا، شراب خوری سے بچنا، جوا کھیلنے سے بچنا، اور بھی اس طرح کے بہت سے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے یا اسلامی تعلیمات نے منع کیا ہے۔ تو ہر اس کام کو کرنا بھی تقوی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ہر اس کام سے رک جانا بھی تقوی کے اندر شامل ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ متقی پرہیزگار وہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو پہلی آیت پڑھی تھی اس میں تھا کہ انسانی فضیلت کا معیار تقوی ہے، یعنی جو جتنا زیادہ تقوی رکھتا ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ بچوں، آج دنیا والے افضل انسان اسے مانتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہو۔ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اکثر لوگوں کے ہاں وہ اتنا زیادہ افضل ہوگا، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور متقی اور پرہیزگار اسی کو کہتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے، اور تقوی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تقوی کیا چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آیت آپ نے پڑھی تھی اس میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نے اپنی استطاعت کے اللہ سے اپنی استطاعت کے مطابق ڈرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی انسان کے پاس طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اسی کے متعلق کریں گے جس کی انسان کے پاس طاقت ہوگی۔ مثلاً کہا جائے گا آپ کے پاس فلاں نیکی کا کام کرنے کی طاقت تھی لیکن پھر بھی آپ نے مجھ سے ڈر کر نیکی کا کام نہیں کیا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کی انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے متعلق سوال ہوگا۔ آپ نہیں ڈرے اور ڈر کر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے اپنی سستی کو نہیں چھوڑا۔ یا پھر آپ کے پاس فلاں کام سے رک جانے کی طاقت تھی لیکن پھر بھی آپ مجھ سے ڈر کر اس کام سے باز نہ آئے۔ جیسے جوا کھیلنا انسان کے بس کی بات ہوتی ہے، انسان اپنی مرضی سے جوا کھیلتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھا کہ تقوی کو زندگی کے آخری لمحہ تک اپنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان کا مہینہ آیا تو بناوٹی متقی بن گئے، بناوٹی تقوی اختیار کر لیا۔ اور فائدہ بھی بچوں تب ہوگا جب موت تک تقوی اختیار کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخر پر ہے، مطلب آخری عمل پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس حدیث کی ایک دوسری جگہ پر وضاحت فرما دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیکی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ اس کو جہنم کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، اور دوسرا بندہ ایسا کہ وہ اتنے برے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے لیکن وہ ایک بالشت دور رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کو جنت کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ تو بچوں، ہمیں اپنی موت کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں، اس کے بعد یہاں پر میں نے آپ کو ہیڈنگ بنوائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تقوی کی وضاحت۔ تو اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں، پھر اس میں آپ کو بتاؤں گا کیا چیز ہے۔ اخلاص و تقوی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا و سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا تھا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ یہاں پر بچوں یہ ایک لفظ آیا ہے خفی۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب شرک خفی کا مطلب چھپا ہوا شرک۔ ایک شرک ہوتا ہے جو ظاہری طور پر ہو جاتا ہے، جو انسان کسی بت کے آگے وہ سر جھکا دے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا بھی شرک ہے۔ تو یہ تو ہوا ظاہری شرک جو سب کے سامنے کرتا، لیکن شرک خفی جو کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، کسی کے سامنے اس کو نہیں آنے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور اس کی صورتیں یہاں پہ بیان ہو چکی ہیں۔
مثلاً ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی سے معلوم ہوتا ہے کسی شخص کی اس پر نظر پڑی تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ تو بچوں یہاں تک اس کا جواب تھا۔ اب یہ جو دوسری ہیڈنگ میں نے بنوائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تقویٰ کی وضاحت، اس میں آپ نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس کی جیسی نیت ہوئی ویسا صلہ مل جائے گا۔ جیسے اسی حدیث، یہ بہت لمبی حدیث ہے، یہاں پر تو ایک اس کا ٹکڑا بیان کیا گیا، اس کی آگے وضاحت ہے کہ جس نے ہجرت کے بارے میں بات ہے، جس نے عورت کے پیچھے ہجرت کی، مطلب کہ فلاں جگہ پر ایک خوبصورت عورت رہتی ہے، میں وہاں پہ جا کے اس سے شادی کر لوں گا تو اس کی ہجرت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس کی وہ ہجرت اس کے گناہوں کو نہیں مٹائے گی۔ ہاں، جس نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی کہ میں وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکتا ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، تو ایسی ہجرت بندے کے سابقہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ تو جس نیت سے جو عمل کیا جائے گا اس کا ویسا ہی عمل، اس کا ویسا ہی صلہ ملے گا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے لیے مال طلب کیا، کیونکہ مال کی اس وقت ضرورت تھی۔ کسی نے تو کتنا دے دیا، کسی نے کتنا، مثال وہ آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر نے گھر کا سارا سامان دے دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال دے دیا، لیکن ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس اجر سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ دیکھو یہاں نیت کی بات ہے، دیکھنا نیت کا اجر کیسے ملے گا۔ وہ اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، جا کے مزدوری کرتے ہیں، اور ان کو مزدوری کے عوض ایک جو مٹھ یا 2 مٹھ ان کو کھجوریں ملتی ہیں، اور وہ کھجوریں لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو یہی مال ہے اور میں نے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور یہ بھی میں مزدوری کر کے لے کے آؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی نیت دیکھی تو اتنے جو سارا صحابہ اکرام نے مال دیا تھا اس کا ڈھیر لگایا، اور اس کے اوپر یہ کھجوریں بکھیر دیں، اور ان بڑے بڑے مالوں سے اس مال کو افضل قرار دے دی۔ تو یہ نیت کی بات ہے۔ دوسری حدیث کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں یا شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا، اس کا مطلب کہ کون کتنا خوبصورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حسن کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا حسین ہے، کیونکہ حسن دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے کہ یہ میرا حکم مانتا ہے یعنی شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور کسی سے لے کے آزماتا ہے یعنی کہ جس کو میں نے حسن نہیں دیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے ہاں معیار والی چیز تقویٰ ہے، اور وہ جو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تیسری حدیث میں ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، دکھاوے کا روزہ رکھا، یا پھر دکھاوے کے لیے خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ تو بچوں اس کے بعد وہ شرک خفی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک کہا۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ شرک کوئی بھی ہو اس کی معافی نہیں ہے، اور دجال کا فتنہ کتنا بڑا وہ فتنہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو بڑے بڑے ایمان والے لوگ بھی بہک جائیں گے، ان کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اور آج ہمارے ایمان تو ویسے ہی کمزور ہیں، تو اس لیے ہمیں اس عمل سے باز آ جانا چاہیے۔ نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے لیے، روزہ رکھیں تو صرف اللہ کے لیے، وہ خیرات کریں تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، دکھاوے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، باقی جو چاہیں گے اپنی مرضی سے معاف کر دیں گے، تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا ہمارا سوال، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔